ہندوستان میں جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے تھے تو اس وقت ایک بادشاہ تھا ہندوستان کا، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا اور سخت مزاج تھا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا، اور اگر کسی شخص کا نام ابو بکر یا عثمان یا عمر ہوتا تو اس شخص کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی پہنچایا کرتا تھا۔ اور اس کا ایک خوبصورت باغ تھا جس میں اس نے ایک حسین و جمیل ایک محل بنا کر رکھا ہوا تھا، اور جب چاہتا ادھر جاتا، اپنا وقت گزارتا، عیاشیاں کرتا، بڑا ظالم تھا اور عیاش بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے باغ میں تشریف لے گئے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ دیر کا وقت گزرا، وہ بادشاہ کچھ دیر بعد اس کا آنا ہو گیا اس باغ میں، تو لوگوں نے کہا بادشاہ جو ہے وہ اس باغ کی طرف آ رہا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ باہر تشریف لے جائیں، بڑا ظالم بادشاہ ہے، ظلم کرے گا، آپ کو پریشان کرے گا، تو آپ جو ہے لیکن اس باغ کے اندر تشریف فرما رہا ہے، آپ باہر نہ نکلے۔ اتنے میں بادشاہ کے آنے کا شور بلند ہوا اور وہ بادشاہ جو ہے وہ اندر آ گیا، باغ میں داخل ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اطمینان کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں مصروف رہے۔ جب ظالم بادشاہ شان و شوکت کے ساتھ باغ میں داخلہ ہوا اور اس نے دیکھا کہ یہ میرے باغ میں کون بیٹھا ہوا جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے، اس نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب، وہ ادھے کا سادہ سا لباس ہے، مطلب وہ سمجھا کوئی فقیر شخص جو ہے وہ میرے باغ میں داخل ہو چکا ہے، بڑے جلال میں اس نے آواز لگائی، ان کو اٹھاؤ اور انہیں باغ سے باہر پھینک دو۔ یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن میں مصروف ہے، جب اس کے بندے ان کے قریب آئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے قرآن پاک کو بند کیا اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس بادشاہ پر نگاہ ڈالی، یہاں تک کہ وہ بادشاہ تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ اس کے جو سپاہی تھے وہ حیران ہوئے کہ آخر بات کیا ہے۔ کچھ دیر بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے پھر اس پر جلالی نظر ڈالی، یہاں تک کہ وہ زمین پر بیہوش ہو کے گر گیا، اور کچھ دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے قدموں میں گر گیا اور توبہ کر کر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔ یہ ہے نگاہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، کہ جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کی آنکھوں میں نور الہی رکھ دیتا ہے کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہونے والے واقعات کو بھی دکھا دیتا ہے، اور جس کی دنیا کو بدلنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی نگاہوں کے ذریعے اس کو بدلتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی زندگی دیکھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ حضور نے فرمایا کہ وہ ان کی سماعت بن جاتا ہے، وہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے، وہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہ ان کے پاؤں بن جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور الہی ان کی آنکھوں میں رکھ دیتا ہے، ان کے کان میں رکھ دیتا ہے، ان کے ہاتھوں میں، ان کے پاؤں میں وہ قوت اور وہ طاقت عطا فرماتا ہے جو بظاہر دکھنے میں عام بندہ اور ولی دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سواء محیاہم و مماتہم، کہ ان کی زندگی اور ان کی موت جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرماتا ہے جو عام بندے کے بس سے باہر ہوتی ہے۔